الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صلوات پڑھیے بے حق محمد وآلہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی عیسائی جمیلہ کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے ہمارے بانیان عزا کے مرحومین بالخصوص حاجی ممتاز صاحب، ان کے بھائی جتنے ہیں، ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات عالی سے متعالی فرمائے۔ اس عشرہ مجالس کی آج تیسری مجلس جو آپ کی خدمت میں معروضات قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کے ذیل میں افا حسبتم انما کہ تمہاری واپسی نہیں ہوگی، سورہ مومنون 23واں سورہ ہے، 115 نمبر آیت ہے اور 18واں پارہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا جا رہا ہے۔ اگر کل کی گفتگو یہ ذہن میں ہو، صلوات پڑھیے بے حق محمد وآلہ، تو میں نے عرض کیا اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ خالق کائنات نے ہادیان برحق کو بھیج کر انسانوں پر اپنی حجت قائم کر دی۔ یا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آدم سے لے کے حضرت خاتم تک اور مولا کائنات سے لے کے امام العصر تک، یہ جو ایک سلسلہ اللہ نے قائم کیا، یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے۔ انسان کل کو اللہ کی بارگاہ میں یہ حجت نہ پیش کر سکے کہ میں تھا اور میری ہدایت کا سامان نہیں تھا۔ اس لیے جو پہلا انسان اللہ نے روئے زمین پر اتارا، اسے ہادی بنا کر بھیجا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ انسان نجات چاہتا ہے تو یہ نجات بغیر ہدایت کے ممکن نہیں، اور ہدایت بغیر ہادی کے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ نے پہلے انسان کو ہادی بنا کے بھیج دیا، تاکہ یہ انسان
یہ نہ کہہ سکے میں تھا اور میری ہدایت کا انتظام نہ تھا۔ تو جو خالق انسان کی پہلی منزل پر ہادی بھیجتا ہے اور اس انسان کو خالی نہیں چھوڑتا، تو یہ کیسے ممکن ہے آخری منزل کے لیے اسے آوارہ چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول چلے جائیں اور اب آپ کے جانے کے بعد، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے چلے جانے کے بعد یہ کہہ دیا جائے کہ اب انسان کو ہادی کی ضرورت نہیں؟ کیا یہ انسان جو اس وقت سے شروع ہوگا اور قیامت تک یہ انسان رہنے والا ہے، کیا یہ کل کوئی اعتراض نہیں کرے گا؟ یہ بھی تو اعتراض کر سکتا ہے نا، اور کہے گا کہ میں تھا اور میری رہنمائی کے لیے کوئی نہیں تھا، ہدایت کے لیے کوئی نہیں تھا، حجت قائم کر سکتا ہے نا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہوئے ہادی کو حجت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ کی حجت۔ اور اگر جمع کا لفظ بولیں تو حجج اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کہتے ہیں؟ حجت اللہ، اللہ کی طرف سے۔ حجت کا معنی دلیل ہوتا ہے، یعنی اللہ اپنی حجت قائم کر رہا ہے، اللہ اپنی دلیل قائم کر رہا ہے ان کے ذریعے، کہ جب میں نے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، عیسیٰ و موسیٰ کو بھیجا، تو پھر تم نے سامان ہدایت سے استفادہ کیوں نہیں کیا؟ پھر تم نے ہدایت حاصل کیوں نہیں کی؟ اپنی حجت قائم کرے گا۔ اور اب یہ جو اللہ کی حجت ہے، یہ حجت کبھی لباس نبوت میں ہوتی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور کبھی لباس رسالت میں آتی ہے، اور کبھی لباس امامت میں۔ یہ مشترک لفظی ہے، نبی کے لیے بھی، رسول کے لیے بھی، امام کے لیے بھی۔ اور پھر میں کہہ سکتا ہوں حجت کے حوالے سے کہ اگر بے اعتبار حجت دیکھا جائے، حجت کے اعتبار سے، پھر میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھنے کی کوشش محبت، بے اعتبار حجت اس اینگل سے دیکھا جائے تو حجت ہونے میں نبی، رسول اور امام میں کوئی فرق نہیں ہے جی، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی حجت اللہ ہے۔ اور آپ اپنی زندگی میں بھی مشترک الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے الفاظ جو مشترک لفظی بھی ہوتے ہیں، مشترک معنوی بھی ہوتے ہیں، معنی کے لحاظ سے بھی مشترک، یا بعض الفاظ ہوں گے الفاظ کے لحاظ سے مشترک ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اگرچہ منصب کے اعتبار سے فرق ہے، نبی ایک علیحدہ منصب ہے، رسول ایک علیحدہ منصب ہے، اور امام ایک علیحدہ منصب ہے۔ منصب میں فرق ہے لیکن حجت ہونے میں فرق نہیں ہے۔ جہاں نبی دلیل الہی ہے وہیں رسول بھی برہان الہی ہے، اور جہاں نبی اور رسول دلیل و برہان ہے تو وہاں امام بھی دلیل الہی ہے۔ اور اگر بات اسی اشارے میں بات کو آگے کر رہا ہوں، اگر نبی اور رسول کے معاملے میں حضرت انسان کو اختیار نہیں تو پھر اس تیسری حجت کے حوالے سے بھی انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اچھا، یہ حجت کس لیے آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا
محبت فرمائیے گا کس لیے آئے؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ ہادی بنے نا، ذرا میرے ساتھ چلیے گا، میں احتیاط کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں الفاظ استعمال کرنے کے لیے۔ ہدایت کے لیے ہادی بن کے آئے، انسان کی ہدایت کریں گے، تو کیا ممکن ہے ہدایت کرنے والا خود ان پڑھ ہو؟ غور فرمائیے گا، محبت فرمائیے۔ کیا پڑھانے والا، آسان کر دیتا ہوں لفظ، کیا ممکن ہے کہ پڑھانے والا ان پڑھ ہو؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ واضح گمراہی میں، مبین کا معنی کل ہم کر چکے ہیں، واضح گمراہی میں، روشن گمراہی میں جب یہ جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کا کام ہے انہیں گمراہی سے نکالے۔ کس طریقے سے نکالے گا؟ آیات کی تلاوت کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، نفسوں کو پاک کرے گا۔ آیات کی تلاوت، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، لفظ یعلم استعمال ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ معلم ہو اور ان پڑھ ہو؟ یا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محبت فرمائی۔ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ معلم بنا کے بھیج رہا ہوں، آیت کہہ رہی ہے تعلیم دے گا تمہیں۔ عجیب بات ہے، تعلیم دینے والا خود اس تعلیم سے ناواقف ہو، اور فقط آپ نے اس لیے یہ جملے کہہ دیے کہ وہ آپ کی طرح دنیا میں آ کے کسی کے سامنے زانوِ ادب طے نہیں کیا۔ نہیں، میں آگے بھی ایک بات بڑھاؤں گا، ذرا محبت فرمائیے گا۔ اور اسی طرح آپ نے کہہ دیا کہ چونکہ اس نے زانوِ ادب طے نہیں کیا، چونکہ کل کو آپ نے کہنا تھا کہ یہ ہمارے جیسا، میں نہیں غور فرمایا، توجہ ہے، ہم اس جیسے، اور جب یہ ہم جیسا ہے، ہاں ہم اس جیسے ہیں، جب اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم اگر اسکول جاتے ہیں، ہمیں اگر یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، کالج جانا پڑتا ہے، تو یہ تو گیا نہیں۔ غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ یہ تو گیا نہیں۔ جب نہیں گیا تو ہم کہیں گے ان پڑھ۔ غور فرمایا؟ کس حد تک یہ تعدی ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کس حد تک یہ تجاوز ہے جسے اللہ معلم قرآن بنا کے بھیج رہا ہے، معلم انسانیت بنا کے بھیج رہا ہے، اس کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھا لکھا۔ کیا اسے ہی پڑھا لکھا کہا جائے گا جو دنیا کی یونیورسٹی میں آ کے، دنیا کے کالج میں آ کے تعلیم حاصل کرے، اور جسے اللہ لباس علم میں پیدا کر دے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ لباس علم ہے۔ اور پھر تاریخ، طور تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، آدم سے لے کے خاتم تک، اور علی کائنات سے لے کے امام العصر تک، کسی حجت خدا نے دنیا میں آ کے کسی کے سامنے زانوِ ادب طے نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ بھی بات سن لیجئے، کیوں؟ تاکہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ فاضل اور مفضول کا رشتہ قائم رہے۔
اگر وہ آ کے دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے کرے گا تو اس معاملے میں وہ مفضول ہو گیا، اور جسے اللہ بھیج رہا ہے حجت خدا بنا کر، اس کا تمام اس زمانے کے انسانوں پر فاضل ہونا لازمی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ الحمدللہ قدم المفضول علی الفاضل، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اس خدا کی تعریف کرتے ہیں جس نے مفضول کو فاضل پر ترجیح دی۔ عجیب بات ہے، مفضول کو فاضل، وہ رہنما ہے، لباس علم میں آیا ہے اور دنیا اسے پڑھانے جا رہی ہے، اور اگر استاد کو پڑھانا شروع کر دیا جائے، غور فرما رہے ہیں میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر استاد کو پڑھانا شروع کر دیا جائے، مجھے بتائیے شاگرد استاد کو پڑھائے تو کیا ہوگا؟ امام کو اگر معموم بنا دیا جائے کیا ہوگا؟ اگر ہادی کی ہدایت شروع کر دی جائے، نہیں غور فرمایا، ہادی ہی کو ہدایت، جس کا کام ہدایت کرنا تھا اسے آپ لگ جائیں ہدایت دینے، جس کا کام تھا پڑھانا اسے آپ پڑھانے لگ جائیں، جس کا کام ہے امامت کرنا اس کی امامت آپ شروع کر دیں۔ یہ کیا سنت الہیہ کے خلاف ہے یا نہیں؟ نہیں غور فرمائیے گا، محبت فرمائیے گا، ٹھیک، کیا یہ سنت الہیہ کے خلاف ہے یا نہیں؟ ہادی تو آپ کی ہدایت کرنے کے لیے آیا تھا، امام تو آپ کی امامت کرنے کے لیے آیا تھا، یہ معلم حقیقی آپ کو تعلیم دینے کے لیے آیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کل آپ ان پڑھ نہ کہیں، اسی لیے ایک اور دلیل قائم کی کہ جب مولود کعبہ ہاتھ میں آیا، نہیں غور فرماتا جو ہے، جب مولود کعبہ ہاتھ میں آیا تو پیغمبر نے کہا سناؤ، توجہ ہے یا نہیں؟ نہیں غور فرما رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہا سناؤ، اور تاریخ یہ شاہد ہے، جواب میں یہ کہا گیا توریت، زبور، انجیل، قرآن، اور چاروں کتابوں کی تلاوت ہوئی، غور فرمائیے گا، چاروں کتابوں کی تلاوت ہوئی، 3 وہ تھی جو آ چکی تھی، ایک وہ تھی جو ابھی آئی نہ تھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کے بنائے ہوئے ایسے ہوتے ہیں جو قبلہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا اس میں پانی لے، بھئی توجہ ہے یہ نہیں؟ اللہ آپ کو سلام، 4 کتابیں تھی نا، اللہ آپ کو سلام، 3 کتابیں آ چکی، 4تھی کتاب ابھی آئی نہیں، غور فرمائیے گا، ذرا اس نقطے کی طرف محبت فرمائیے گا، 3 کتابیں آئی ہیں، 4تھی آئی نہیں، جو آئی نہیں اس کی بھی تلاوت، جو آ چکی ہے اس کی بھی تلاوت۔ میں کہوں گا یا علی یہ کیا، جو آئی ہیں اسے تو سنا دو، جو ابھی آئی ہی نہیں، نہیں غور فرمائے، توجہ ہے، غور فرمائیے گا، عجب نہیں جواب ہے سبزواری۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں آ کے ہی تلاوت کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں یہ تعلیم وہاں سے ملی ہے، اسی لیے جو نہیں اتری اسے بھی پڑھ رہے ہیں،
اسے بھی تلاوت کر رہے ہیں، اور جو اتر چکی ہیں اب یہ تو کہہ سکتے ہو وہ آئی نہیں، ہم کیسے کہیں کہ وہی سنا رہا ہے؟ جو 3 آ چکی ہے اسے اٹھا کے دیکھنا، اگر وہ 3 کی تلاوت اسی طرح ہے جو میں کر رہا ہوں تو پھر ایمان لے آؤ۔ نہیں، غور نہیں کیا، ایمان لے آؤ۔ کل تم نے میرے پیغمبر پر بحث کرنی ہے، میں تمہیں آج بتا رہا ہوں میں یہاں بیٹھ کر اس غائب کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ غور فرمایا یا نہیں فرمایا کہ کل کو جو آپ نے اعتراض کرنا ہے میرے نبی پر کہ یہ غائب کی خبریں دے سکتا ہے، یہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، تو آپ دیکھو وہ کتاب ابھی اتری نہیں اور میں تلاوت کر رہا ہوں۔ 4 کتابوں کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ اور ایسا رشتہ جو اچھا فقط یہ نہیں دیکھیے، ایک طرف مولود کعبہ آ رہا ہے، صلوات پڑھ دیجئے بحق محمد و آل محمد۔ میں دوسری مثال بھی دینا چاہتا ہوں، محبت فرمائیے گا۔ ایک طرف وہ ہے جو مولود کعبہ، اور پھر ایک منظر دیکھیے کہ ایک وہ ہے جو عاشورہ کربلا کے بعد سر تن سے جدا ہونے کے بعد نوک نیزہ پہ سوار ہو کر اسی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ غور ہے یا نہیں؟ تلاوت کی طرح محبت ہونا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اور دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے جس کا رشتہ تم جدا کرنا چاہ رہے تھے اور دنیا کو سمجھا رہے تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سمجھانا چاہ رہے تھے اور سمجھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، ہم گردن کٹا کے بھی تلاوت کر کے بھی بتائیں گے کہ ہمارا رشتہ ہم اس سے جدا نہیں ہے، یہ ہم سے جدا نہیں ہے۔ میرے نانا نے جو کل کہا تھا وہ تو پہلی منزل تھی نا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، یہ فقط علی پہلی منزل ہے، یہ نہیں ہے فقط علی کے بعد قرآن حسن کے ساتھ ہے، حسن قرآن کے ساتھ ہے، حسن کے بعد حسین قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن حسین کے ساتھ ہے، اور چلتے چلتے یہ امام زمانہ تک آئے گا۔ یہ وہ حجت الہی ہیں، یہ حجت خدا ہے کہ جس دور میں کوئی حجت ہوگی قرآن ان سے جدا نہیں ہو سکتا اور وہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے یعنی محبت فرمائی؟ وہاں بھی دیکھ لیجئے اور یہاں بھی دیکھ لیجئے۔ آپ جسے پڑھانا چاہ رہے ہیں، جسے ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، ذرا میری طرف تو دیکھو، میں تو باب مدینۃ العلم ہوں۔ اگر باب مدینۃ العلم تمہیں 4 کتابوں کی تلاوت کر کے دکھا رہا ہے تو خود مدینۃ العلم نہیں، غور فرمایا، توجہ ہے یعنی خود مدینۃ العلم، اس پہ چلے ہو اعتراض کرنے، اس پہ اعتراض کرنے چاہ رہے ہو، مدینۃ العلم۔ اس پر اعتراض کرنے اور اس کی رہبریت پر اعتراض، اور یہ کہہ رہے اسے ہدایت دینا ہے، اسے پڑھانا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر جو مولود کعبہ یہاں اگر دیکھ لیجئے گا، اور اس اینگل سے بھی دیکھ لیجئے، اس انداز سے بھی دیکھ، جو یہاں 4 کتابوں کی تلاوت کر رہا ہے وہ بھی عام فرد نہیں ہے۔ ہزاروں دفعہ کی حدیث سنی آپ نے، اور مجھ سے بھی کئی دفعہ سنی، اور پھر یہ اس ذکر کی عظمت ہے اور اعجاز ہے کہ جب بھی اسے ذکر کیا جائے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن کو جب پڑھو گے تازہ ہے، اہل بیت کا جب ذکر کرو گے، یہ کوئی ایسی بات، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کب سے علماء، واعظین، خطباء، ذاکرین منبر پہ آ کے وہی فضائل، وہی مناقب پڑھتے ہیں، ہر سال آپ سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تجزیہ و تحلیل
ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، واقعات وہی ہیں، لیکن نہ کبھی سنانے والا تھکتا ہے اور نہ کبھی سننے والے تھکتے ہیں، اور کبھی بیزاری نہیں ہوتی، کبھی نہیں کہ یہ کل بھی سنا تھا، یہ پچھلے سال بھی سنا تھا، یہ ہم نے فلاں کتاب میں بھی پڑھا تھا، یہ فلاں کتاب میں بھی پڑھا تھا۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے کبھی آپ کے من میں، آپ کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ کل بھی پڑھا تھا، پرسوں بھی تلاوت کی تھی، نہیں، ہر دفعہ جب تلاوت کرو گے ایک روح کو جلا ملے گی۔ اہل بیت بھی اسی طرح ہے، جیسے جیسے روزانہ ذکر کرتے جاؤ کبھی تنگی نہیں آئے گی، کبھی بوریت نہیں ہوگی۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہے، جس نے چاروں کتابیں تلاوت کی، وہ کوئی معمولی فرد نہیں ہے، رسول کی زبان سے یہ نکلا ہوا جملہ ہے، من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحَ فِي فَامِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَى يَحْيَىٰ فِي زُهْدِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ، چلتے چلتے بتاتے جاتے ہیں، وَإِلَى مُوسَىٰ فِي هَیبَتِهِ وَإِلَى عِیسَىٰ فِی عِبَادَتِهِ، کہا فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِی ابن ابی طالب۔ ذرا محبت فرمائیے گا، ذرا غور کیجیے گا، اللہ کو جو بھی آدم کے علم کو، نوح کے علم کو، ابراہیم کے خلت کو، یوسف کے حسن کو، ایوب کے صبر کو، یحییٰ کے رنگ زہد کو، عیسیٰ کی ہیبت کو، موسیٰ کی عبادت کو دیکھنا چاہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِی ابن ابی طالب۔ اب اسے آدم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، نوح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، موسیٰ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، یہ انبیاء چلے گئے، اب ہم ان کے کمالات کہاں دیکھیں؟ کہا فَلْيَنظُرْ، ایک ایسا فرد تمہارے درمیان چھوڑ دیا ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِی ابن ابی طالب، اس اکیلے علی کی طرف دیکھو۔ اچھا ذرا غور کیجئے گا، محبت فرمائیے گا، کیا جملہ کا فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِی ابن ابی طالب، پس علی ابن ابی طالب۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ لفظ علی اکیلا کہہ دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ذرا محبت فرمائیے، یہ ابو طالب کا نام، باپ کا نام ساتھ کیوں؟ کیا لوگ علی سے علی نہیں سمجھیں گے؟ یہ ایک نکتہ ہے، کیونکہ عرب میں یہ ادب تھا، آداب تھا، آداب کا حصہ تھا کہ اگر کسی کے باپ میں کوئی نقص ہو، ڈاکٹر صاحب ذرا محبت فرمائیے، اگر کسی کے باپ میں کوئی عیب ہو، اگر کسی کے باپ میں کوئی خامی ہو، تو اس کا باپ کا نام اس کے بیٹے کے ساتھ ذکر نہیں کرتے تھے۔ شرفائے عرب کی یہ عادت تھی۔ پھر میں لفظ کہہ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، شرفائے عرب، ایک فرد اچھا ہے، کمال رکھتا ہے، لیکن اس کے باپ میں نقص ہے، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، شرفائے عرب ان کی یہ عادت اور سیرت ہے آج بھی کہ وہ اس شخص کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہیں لیتے، ہاں تب لیں گے جب اس کا باپ بھی قابل ذکر ہو۔ تو پھر مجھے دکھائیے اس کائنات میں رسول سے بڑھ کر کوئی شریف۔ میں پتہ نہیں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے رسول سے بڑھ کر شریف دکھائیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر جا کے رسول سے کہیے نا، تو پھر میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جب رسول کہہ رہا ہے فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِی ابن ابی طالب، تو اس کا معنی یہ ہے جہاں رسول علی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، وہیں اسی جگہ علی کے باپ ابو طالب کی عظمت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ اللہ کو سلام، کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں؟ اللہ کو سلام، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِی ابن ابی طالب۔ اچھا ایک اور انداز سے بھی دیکھ لیجئے۔ اچھا یہ کہا فَلْيَنظُرْ، پس اگر دیکھنا چاہو، یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا نا، اگر آدم کے علم کو دیکھنا چاہو، نوح کے علم کو دیکھنا چاہو، کرتے کرتے یہ حدیث جو آپ نے سنی ہے، تو بس
یہ ساری چیزیں علی میں ہیں، تم تحقیق کر لو. نہیں غور فرمایا؟ تم تحقیق کر لو. میں اللہ کہہ رہا ہوں آدم کا علم علی میں، نوح کا علم علی میں، ابراہیم کی خلت علی میں، یوسف کا حسن علی میں، ایوب کا صبر علی میں، یحییٰ کا زہد علی میں، عیسیٰ کی عبادت علی میں، موسیٰ کی ہیبت علی میں. کر لو تحقیق. اللہ نے تحقیق نہیں کہا. تحقیق میں بھی ٹائم لگتا ہے، دیکھنے میں ٹائم نہیں لگتا. بس آنکھ اٹھا. نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رہے. فل جنظر، بس ایک دفعہ آنکھ اٹھا تو صحیح اور تم دیکھو تو صحیح. تمہیں علی میں یہ سارے کمالات نظر آ جائیں گے، یہ کمالات تمہیں دکھائی دیں گے. اور پھر آگے کمال کی بات، شاہ صاحب آگے کمال کی بات دیکھیے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّ فِيهِ 90 خصلتاً. اس اکیلے علی میں 90 انبیاء کی خصلتیں. میں نے یہاں عرض کیا تھا کہ یہ 90 عدد کا 90 نہیں ہے، 70 اور 90 90. جب عربی زبان میں بولا جاتا ہے وہاں جہاں تعداد شمار سے باہر ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ فَإِنَّ فِيهِ 90 خصلتاً، یعنی کثرت کا معنی دیا جاتا ہے کہ اس اکیلے علی میں 90 انبیاء کی خصلتیں جمع ہیں. پھر یہی نہیں رکے رسول، بلکہ آگے جملہ کا لم یجمع اللہ فی غیر، اللہ نے ان خصلتوں کو علی کے علاوہ کسی اور میں جمع ہی نہیں کیا. اللہ آپ کو لم یجمع اللہ فی غیر، اللہ نے کسی غیر میں یہ چیزیں جمع ہی نہیں کی. اس مولود نے جب چاروں کتابوں کی تلاوت کر دی، دنیا آج مقابلہ کر رہی ہے اس سے. اور پھر وہ جس نے نو کے نیزہ پہ قرآن سنایا، اس کی بھی خصوصیت ہے نا. اگر اس میں 90 انبیاء کی خصلتیں ہیں تو پھر اس بیٹے کو بھی دیکھیے. یہ تو باپ کی عظمت ہے نا کہ 90 انبیاء کی خصلتیں. تو وہ بیٹا کیسا ہے؟ آپ زیارت بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. نہیں غور فرمایا؟ آپ نے توجہ نہیں کی. زیارت آپ کے سامنے ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. اگر اس میں 90 انبیاء کی خصلتیں ہیں تو یہ اسی انبیاء کا وارث ہے. یہ کوئی معمولی فرد نہ وہ تھا نہ یہ آدم کا وارث ہے، نوح کا وارث ہے، ابراہیم کا وارث ہے، موسیٰ کا وارث ہے، عیسیٰ کا وارث ہے، سید الانبیاء کا وارث ہے. تو پھر جو سر و شہادتین میں جو بات کہہ دی گئی وہ سچ ہے نا کہ آج جو حسین کو قتل کر رہا ہے یہ حسین قتل نہیں ہو رہا، یہ رسول بھی قتل ہو رہے ہیں. کہا گیا نا یہ شہادت ہے، رسول بھی ہے. غور فرمایا نہیں فرمایا؟ یہ شہادت رسول بھی ہے. امام حسن اور امام حسین کی یہ علماء نے کتابیں لکھ دی. جائیے خود ان کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ جو شہادت مخصوص تھی، اگر حسن اور حسین کی شہادت کو دیکھا جائے تو یہ در حقیقت رسول کی شہادت ہے. تو میں پھر کہہ سکتا ہوں اگر حسن اور حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر یہ بھی تو مان لیجئے جو حسین سے بیعت طلب کر رہے ہو در حقیقت تم رسول سے بیعت طلب کر رہے ہو. پتہ نہیں آپ نے غور کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو اس کا معنی پھر یہ بھی تو مان لو نا، اگر اس کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر یہ بھی مانو کہ جو اس سے بیعت مانگ رہے ہو وہ بیعت بھی تو رسول سے مانگ رہے ہو. اور میں کہوں گا اسی لیے ہمارے علماء اکثر کہتے ہیں یہ اکیلا حسین کا ہاتھ نہیں تھا. یہ جو کہا تھا سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ جو سر دے دیا
اور نہیں دیا ہاتھ. کیوں؟ یہ بنا الہ الہ. اور آدم بھی تو اسی کا حصہ ہے، نوح بھی تو اسی کا حصہ ہے، موسیٰ بھی تو اسی کا حصہ ہے. یہ سب تو بنائیں چلی آ رہی ہیں نا. تو پھر آج اگر حسین ہاتھ رکھ دے تو پھر یہ حسین اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں ہے. اسی لیے یہ نہیں کہا تھا حسین تیری بیعت نہیں کرے گا، یہ انکار کیا تھا. اے ولید ذرا بتا، مثلی جبایا ہوں مثلا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مثلی جبایا ہوں مثلا. اچھا ایک بات غور سے سن لیجئے، اور میں چند جملے مصائب کے کہوں گا. اس سے پہلے جب ولید نے کہا نا خط دکھایا، یہ خط پڑھ لیجئے. میں بھی جلدی کر رہا ہوں موسم کے حوالے سے، آپ بھی مجھے پریشان دکھائی دیتے ہیں. جب خط دکھایا پڑھ لیجئے، یہ خط آیا ہے. اور خط پڑھنے کے بعد اس جملہ کہنے سے پہلے امام حسین نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ انا ابن علی. غور فرمائیے گا. اے ولید کس سے یہ بات کر رہا ہے؟ یہ عام حسین نہیں، علی کا بیٹا. نہیں غور فرمایا. یہ جملہ کا انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. اب مثلی جبایا ہوں مثلا، کیا میرے جیسا؟ اللہ آپ کو سلامت. غور فرمایا نہیں فرمایا؟ اب میرے جیسا. اگر اس کا مطلب تو بیعت کا سوال کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے نہ تو مجھے سمجھ سکا ہے اور نہ تو اسے پہچان سکا ہے. اور یہی بات علی ابن ابی طالب نے ایک وقت کہی تھی کہ مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ مجھے کس کے مقابل تولا جاتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے مقابل کس کو لایا جا رہا ہے اور کس کا میں اور میرا تقابل کیا جا رہا ہے. سب سے بڑا دکھ علی کو یہی ہے. اور اسی لیے کہا مثلی جبایا ہو مثلا. کل باپ نے یہ بات کی تھی، آج دربار میں بیٹا وہی بات کر رہا ہے. الفاظ علیحدہ ہیں، معانی ایک ہے. نہیں غور فرمایا؟ الفاظ علیحدہ ہیں، معنی ایک ہے. یا مثلی جبایا ہو مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی. تو اسے بھی پہچان اور مجھے بھی پہچان. میں کون ہوں اور وہ کون ہے، اور انکار میں جرت کتنی ہے، اور اس انکار میں عظمت کتنی ہے. اللہ اکبر. ایک جملے میں پوری تاریخ کو سمیٹ دیا اور اپنی نسلوں کی گواہی دے دی. اب مثلی جبایا و مثلا، تاریخ اس جملے کو اپنے اندر جمع کر لے. اور ولید یہ سن لے، نہ مجھ سے پہلے میرے جیسا، اس سے پہلے اس جیسے کہ آگے جھکا، نہ میرے بعد میرے جیسا، اس کے بعد اس کے جیسے سے آگے جھکے گا. بڑا آسان ہوتا ہے گزشتگان کی تاریخ کا سہارا لینا، ان کے کردار کا سہارا لینا آسان ہوتا ہے پھر بھی کسی حد تک، لیکن آنے والی نسلوں کا نہیں. غور فرمایا؟ میں پتہ نہیں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں. آنے والی نسلوں کا، یہاں ایک جملے میں اب مثلی جبایا ہو مثلا، جہاں ماضی کی بات کی ہے وہاں آنے والے زمانے کی بھی ضمانت دی جا رہی. یہ خاندان حسین ہے، نہ تم حسین کے بڑوں سے یہ تمہارے بڑے بیعت لے سکے، نہ حسین کے بعد آنے والے حسین کی اولاد سے ان کی اولاد بیعت لے سکے گی. اور تاریخ نے اپنے اندر رکھا کہ بیعت مان لینا تو دور کی بات ہے، شہادت حسین کے بعد پھر کسی حاکم وقت کو بیعت کا سوال اٹھانے کی بھی جرت نہیں رہی. آپ پڑھ لیجئے تاریخ. قید کر دیا، پابند سلاسل کر دیا، زہر دے دیے، قتل کر دیا گیا. لیکن پھر حسین کی شہادت کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی
کہ وہ آ کے سید سجاد سے بیعت کا سوال کرے، آ کے محمد باقر سے سوال کرے، آ کے جعفر صادق سے بیعت کا سوال کرے، آ کے موسیٰ کاظم سے بیعت کا سوال کرے، آ کے علی رضا سے بیعت کا سوال کرے، کسی سے بیعت کا۔ اور اس تاریخ نے گزرتے ہوئے یہ بتا دیا جو حسین نے اس دن کہا تھا، آ مثلی شبایا ہوں مثلا۔ اور اگر آج میں چاہتے ہوئے جملہ یہ آپ کی عظمت کے لیے کہنا جا رہا ہوں، اگر آج شیعہ قوم کے اندر یہ جرت انکار ہے، وہ عزاداری کے حوالے سے، وہ مذہب اور مکتب کے حوالے سے کہ انکار کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معصوم نے کہا تھا شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا۔ اللہ کو صلی، کوئی آپ اپنا کمال نہ سمجھ لیجئے۔ اے شیعو قد خلقوا من فاضل طینتنا، بے شک تمہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے، اور آج اس مٹی میں اگر انکار ہے اس معاملے میں کہ ہم عزاداری اور مکتب کے حوالے سے نہیں جھکیں گے، کوئی سودا نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور یہ عزاداری پہلے سے زیادہ ہوگی۔ میں پہلی مجلس سے مربوط ہو گیا، ہوگی تو اس انکار کی وجہ کیا تھی یہ ذرا جانیے تو صحیح۔ ہاں، اس انکار پہ قیمت بڑی دینی پڑتی ہے۔ انکار کی قیمت، میں جملہ کہہ گیا، کبھی کبھی سوال کرتے ہیں ہمارے دوست، قبلہ بڑے پریشان ہیں، یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی مصیبت ہے، ہمارے تو امتحان ہی نہیں ختم ہوتے، ہماری تو سختیاں ہی ختم نہیں ہوتی، مذہب کے حوالے سے، مکتب کے حوالے سے۔ تو بھائی یہ کیسے سوال کرتے ہو؟ یہ سب کچھ تو ہوگا اس لیے کہ تم نے انکار کیا ہے، جھک جاتے تو شاید یہ مصائب تمہارے اوپر نہ آتے۔ یہ انکار ہے، اور ذرا دیکھ تو صحیح، اس انکار کی قیمت اگر دیکھنی ہے تو کربلا میں چلا جا۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا حسین ابن علی، جو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے سر اٹھا کے، ہمیشہ سر جھکا کے چلنے والا حسین ابن علی آج روتا بھی جا رہا ہے، اور مدینے کے شہر سے اور گلیوں سے یہ بھی کہتا جا رہا ہے، اے مدینے کا شہر، اے مدینے کی گلیاں، اے میرے نانا کا شہر، دیکھ لو آج کے بعد تم حسین کو نہیں دیکھ سکو گی۔ اور خود کو بھی کہہ رہے ہیں حسین تو بھی اس نانا کے شہر کو دیکھ، پھر تو بھی اس کو دیکھ نہیں سکے گا۔ آئے رخصت مدینے سے جانے کا اہتمام کر لیا، 27 رجب، بالکل مختصر کرتا ہوا چلو، 27 رجب کو یہ بیعت کا سوال ہوا، اور 28 رجب کی صبح طلوع ہونے سے پہلے حسین مدینہ چھوڑ چکا تھا۔ اور پھر عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، کس کس کو مدینے میں چھوڑا اور کس کس کو مدینہ سے لے کے چلا۔ 6 ماہ کا اصغر بھی، بھائی کی نشانی قاسم بھی، وہ بیٹا جو کائنات میں سب سے زیادہ رسول سے مشابہ تھا، اسے بھی، اور اس بہن کو بھی لے کے چلا جو کبھی باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے اس دن روایت سنائی تھی، میں نے پڑھا ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب علی ابن ابی طالب نے کہا نا زینب مجھے پتہ ہے تو بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہے، بس چند جملے ہی کہوں گا زیادہ نہیں، زینب مجھے پتہ ہے تو بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہے،
تو اس سے صاف بات واضح ہو گئی نا کہ مولا جو پتہ ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہے، کہ بی بی قرآن پڑھتے بھی چھپ کر پڑھتی تھی کہ میرا باپ میری آواز سے آشنا نہ ہو جائے۔ میں نے کہہ دیا جملہ اور آپ نے سن لیا۔ جو بی بی اپنی آواز کو اپنے باپ سے بھی چھپا کے رکھتے تھے، ذرا سوچو تو صحیح، آج بازاروں میں ننگے سر ہو گئی۔ جب حضرت عبداللہ نے کہا تھا نا، اجازت دے دی تھی، آپ کو میں نے مصاحب سنایا ہے، جب اجازت دے دی تھی نا، کہا تھا یہ بھرا گھر ہے زینب، جو چاہتی ہو اٹھا لو۔ تو بی بی کمرے میں گئی، جب نکلی تھی ہاتھ پہ چند چادریں تھی۔ میں نے کہہ دیا جملہ، چند چادریں۔ بی بی یہ کیوں لی؟ پردے کا اتنا احساس تھا، اتنا احساس تھا کہ وہ چند چادریں اٹھائی، پردے کا خیال۔ لیکن کیا معلوم کہ شام غریبہ کے بعد جب مارے گئے نا سب، اور عجیب منظر تھا، آخری جملے کہہ رہا ہوں، عجیب منظر تھا، مارے گئے نا سب اور جل گئے خیمے۔ میں نے کہہ دیا اجرکم اللہ، جل گئے خیمے، اور جلے ہوئے خیموں کے باہر تو کہہ سکتا ہوں اس راکھ کے پاس چند بیبیاں کھڑی، ان بیبیوں کے آگے آگے۔ اب میں جملہ اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کسی کتاب کا جملہ نہیں ہے، یہ میرا جملہ ہے، اور ایک انداز کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، زینب عباس بن کے کھڑی۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے سمجھانے کے لیے، وہ بی بی جو باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، آج بیویوں کے سامنے ایک سہارا بن کے عباس کی طرح کھڑی ہے کہ بیویوں جب تک میں ہوں تمہیں کچھ ہونے والا نہیں۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، حالانکہ ساری بیویاں کھڑی تھی، آپ نے علماء سے یہ مصائب سنے ہوں گے، مجھ سے بھی، ساری بیویاں اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت قبول کرے، لیکن عجیب ہے ساری بیویاں کھڑی تھی، آگے آگے زینب، بس آخری جملے، آگے آگے زینب۔ اور میں نے کہا نا جرت ایسی تھی کہ عباس بن کے کھڑی ہیں۔ پسر سعد نے بھی کسی بیوی کا نام نہیں لیا، یہی کہا کہ تم میں سے کوئی آگے نکلے اور یہ تلوار لے جائے۔ وہ دیکھو سامنے علی کی بیٹی زینب کھڑی، کسی اور بیوی کا نام نہیں لیا۔ وہ دیکھو علی کی بیٹی زینب کھڑی ہے، وہ دیکھو حسین کی بہن زینب کھڑی ہے، وہ دیکھو فاطمہ کی بیٹی زینب کھڑی ہے، اور تم میں سے کوئی جائے اس کے سر سے چادر اتار لا۔ میں آخری جملے ادا کر رہا ہوں، ذرا محبت فرمائیے، اور آپ کا گریہ اللہ مقبول قبول کرے۔ کہا آگے بڑھو، لیکن جیسے پسر سعد کہہ رہا ہے، فوج سے کوئی آدمی آگے نہیں نکل رہا، کوئی نہیں نکل رہا۔ کہا پسر سعد اب ہم سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ہاں نکلا تو وہ ایک خبیث نکلا، کہا پسر سعد یہ کوئی اور کام نہیں کرے گا، یہ کام میں کروں گا۔ کہا پھر یہ لے تلوار اور جا، وہ زینب کھڑی ہے چادر اتار کے لے۔ آگے بڑھا، اور علماء نے لکھا ہے یہ آگے جا کے وہاں کھڑا ہو گیا جہاں زینب کھڑی تھی۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کہاں بی بی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے زینب لاؤ چادر، لاؤ چادر۔ اب یہ کہنا تھا اس کا کہ چادر لاؤ، علماء نے جملے لکھے ہیں، بی بی نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹنا شروع کیا۔ یہ بدبخت کہتا ہے زینب سنا نہیں، اپنی چادر لاؤ۔ جب دیکھا کہ بی بی چادر نہیں دے رہی، اب جملہ کہوں تاریخ کا جملہ ہے، اس خبیث نے بڑھ کر
آگے بی بی کے سر پہ ہاتھ ڈالا اور چادر کو کھینچنا شروع کیا۔ یہ چادر کھینچ رہا تھا، بی بی اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ رہی تھی، اور جب اس سے چادر نہ اتری تو اس نے ایک دفعہ چھوڑ دیا۔ کیا سمجھتے ہو، یہ چلا گیا؟ چلا گیا؟ نہیں، تھوڑی دور جا کے رک جاتا ہے، تازیانہ نکالتا ہے۔ آخری جملے میرے، تازیانہ نکالتا ہے اور اس تازیانے کو سر پہ گھماتا ہوا دوڑنے لگا ہے، اور بی بی کے پاس آ کے سر پہ وہ تازیانے بی بی کے مارنے شروع کر دیے۔ اس قدر تازیانے مارے کہ بی بی کا سر زخمی ہوا، ہاتھ ڈھیلے ہوئے، ارے چادر اتر گئی۔ چادر کا اترنا تھا، بی بی کی زبان سے نوحہ برآمد ہوا، واہ حسینہ، واہ اکبرہ، واہ عباسہ، واہ حجابہ، او میرا پردہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین